بچے کو اگر باپ کچھ پیسے دیتا ہے تو محلے بھر میں کہتا پھرتا ہے کہ آج ابا نے مجھے اتنے پیسے دیے. نعمت کے اس اظہار میں نہ حب جاہ ہوتی ہے نہ تکبر ہوتا ہے. یعنی یہ بچہ اس لیے نہیں کہتا پھرتا کہ اے مخلوق میں جاہ حاصل ہو جائے، یہ باپ کا بہت پیارا ہے، نہ اس لیے کہتا ہے کہ اپنے ابا کو کچھ اچھا سمجھتا ہے کہ میں اتنا لائق ہوں کہ میری لیاقت پر باپ نے مجھے پیسے دیے. نہیں، بلکہ وہ تو جانتا بھی نہیں کہ جاہ اور کبر اور عجب کیا چیز ہے. بس باپ کے احسان کی ایک کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب قلب میں اتنی سادگی پیدا ہو جائے کہ قلب اتنا سلیم ہو جائے، اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کی نظر اپنے اوپر نہ جائے، نہ اس نعمت سے مخلوق میں جاہ حاصل کرنے کا خیال آئے، بلکہ رب کے احسان کی ایک کیفیت اس پر طاری ہو جائے کہ اپنے ربا کے گیت گانے لگے. یہ سمجھے بدون استحقاق اس نااہل کو حق تعالی نے اپنے کرم سے نوازا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے. بس ایسے شخص کو تحدیث بالنعمت کا حق ہے. جس شخص کو یہ بات حاصل نہ ہو بلکہ نعمت کے بیان سے اپنی فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہو، اس کے لیے تحدیث بالنعمت جائز نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا راستہ بھی متعین فرما دیا کہ نعمت کے بیان کے وقت بھی اپنے کو نعمت کا اہل نہ سمجھے. یہ ہے اصل پوائنٹ، پوری بات کا جو خلاصہ. نعمت کا اہل نہ سمجھے، یہ ہے اصل پوائنٹ، پوری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے اوپر اللہ تعالی کی کسی نعمت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے تو اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل نہ جانے. مثلا ایک آدمی کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو وہ اپنے دوست کو کہتا ہے اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، 4 وہیل دی ہے، تو التحدیث بالنعمت، نعمت کا اظہار کر رہا ہے. تو اس نعمت کے اظہار کے وقت وہ اپنے آپ کو گاڑی کا اہل نہ سمجھے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ مجھے گاڑی کیا موٹر سائیکل کیا سائیکل ملے، میں تو نالائق ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، حافظ قرآن ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. تو ساتھ یہ بھی سمجھے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. تو نعمت کو بیان کرتے وقت، اس کا اظہار کرتے وقت یہ سمجھے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں. یہ راستہ متعین کر دیا اللہ کے نبی نے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا راستہ بھی متعین فرما دیا کہ نعمت کے بیان کے وقت بھی اپنے کو نعمت کا اہل نہ سمجھے، نہ اپنی کسی عبادت، ریاضت، مجاہدات کا ثمرہ سمجھے کہ یہ نعمت تو مجھے تہجد پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے، یہ نعمت تو مجھے چلہ لگانے کی وجہ سے ملی ہے، یہ چیز تو مجھے فلاں کام کرنے کی وجہ سے. فرمایا کہ نہیں، اس نعمت کو کسی مجاہدے کی طرف، کسی ریاضت کی طرف یا کسی اور ریاضت کا ثمرہ نہ سمجھے کہ یہ تو مجھے اس وجہ سے ملی ہے. جناب نعمت کے بیان کے وقت بھی اس کا دل انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر کہہ رہا ہوں. دیکھو روایات میں آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر. یہ روایت ہے حضرت ترمذی کی، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا مگر اس پر فخر نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. حمد کا جھنڈا
میرے ہاتھ میں ہوگا مگر اس پر مجھے فخر نہیں. سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں جس سے زمین شق ہوگی یعنی قبر سے نکلوں گا, اس پر مجھے فخر نہیں. اس کے علاوہ اور بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان فرمایا. مثلا انا